تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ مفتی صاحب مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ کافی انتظار کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی بھی آپ کچھ باتیں سنیں گے اور میری گفتگو کے بعد بھی آپ لوگوں کو اس جلسہ گاہ میں حاضر رہنا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان اصلاحی موضوعات میں سے کوئی موضوع نہیں ہوگا، بلکہ جو اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے وہ عام طور پر عنوان بولا نہیں جاتا اور عام طور پر اس عنوان کو سمجھا نہیں جاتا۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرنی ہے، صرف ایک پیغام کی بات کرنی ہے اور ایک عنوان آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ ہم لوگوں سے بنیادی طور پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب کیسا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی سے سوال کیا جائے کہ ہم کون ہیں، بڑی آسانی سے مختصر انداز میں جواب دے گا کہ ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارا اسلام ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس سوال کے جوابات بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جہاں اپنے انسانی معاشرے میں اور انسانی ماحول میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے، وہیں ہمارے اور آپ کے لیے ان حالات میں سب سے اہم
اور سب سے بنیادی مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر کے دنیا میں بھیجا، اس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین پر ہم اور آپ یقین رکھنے والے ہیں۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہم مسلمان ہونے کا اور ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ جب ہم اس کو حقیقی ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بعض حضرات کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو باتیں تم کرتے نہیں ہو تو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام والا بھی کہتے ہیں، ایمان والا بھی کہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے اسلام کا جو تقاضا ہونا چاہیے، ایک مومن کے ایمان کا جو تقاضا ہونا چاہیے، ہم ان تقاضوں سے بنیادی طور پر اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے پختگی کا، ایمان نام ہے اعتقاد کا، ایمان نام ہے مضبوطی کا، ایمان نام ہے اعتماد کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے تو اس بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پختہ یقین رکھتا ہے، اس بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مضبوط اعتماد والا ہے، اس بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا قلب و جگر کسی بات کے اوپر مضبوط ہے۔ آپ علماء سے معلوم کریں کہ ایمان کہا کس کو جاتا ہے، تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو تعلیمات اور پیغام لے کر کے آئے تھے، اگر کوئی بندہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچا ہونے کا یقین رکھتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ان تعلیمات میں اسے کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، تو اس بندے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے۔ اس بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں مومن ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زبان سے تو اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا قلب و جگر اس بات کے اوپر مطمئن نہیں، یا اس کے اعمال اس کے عقیدے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ عقیدے کی بات کرتا ہے کہ میں امام الانبیاء کی تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں، اور دوسری طرف جب اس کے سامنے کسی تعلیم کا ذکر کیا جائے تو وہ اس تعلیم کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے ہیں۔ ہم جس دین کو اور جس مذہب کو مانتے ہیں، اگر آپ علماء سے سوال کریں تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ دین نام ہے 3 چیزوں کا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، اور نمبر 3 اخلاق۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہے تو وہ بندہ دیندار کہلانے کا حق حاصل رکھتا ہے، اگر بندے کے اعمال درست ہیں تو اس بندے کو دیندار کہا جائے گا، اگر بندے کے اخلاق درست ہیں تو اس کو دیندار کہا جائے گا، اگر کسی کے اخلاق میں کمی ہے تو اس کو دیندار نہیں کہا جائے گا، اگر کسی کے اعمال میں کمی ہے تو وہ مکمل دیندار کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کے ایمان کا، اس کے دین کا اور اس کے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں عام طور پر جن موضوعات کو منتخب کیا جاتا ہے وہ موضوعات اخلاق سے متعلق ہوتے ہیں، معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں،
معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، سیاست سے متعلق ہوتے ہیں اور اعمال میں عبادت سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ موضوعات ہم بولتے بھی ہیں، ان موضوعات کو ہم سنتے بھی ہیں، لیکن آپ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں صحیح طریقے سے بٹھا لیجئے گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ عقیدے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مکان کی بنیاد ہوا کرتی ہے، اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے اوپر کھڑے ہونے والی دیوار ہوا کرتی ہے۔ اگر مکان کی بنیاد مضبوط ہے تو اس کے اوپر دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے، اگر عقائد کی بنیاد مضبوط ہے تو اعمال کی بنیاد اس پر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر عقائد کی بنیاد مضبوط نہیں تو پھر اعمال کا مدار اس کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ آج ہم جس ماحول میں اپنی زندگی گزر کر رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں ایک چیز کا بنیادی طور پر بطور خاص اس عالم میں اور بطور خاص اس ماحول میں قرآن کریم کے تناظر میں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے تمہارے ایمان کو ختم کر دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے عقیدے سے ہٹا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو ختم کر کے، تمہارے عقیدے کو ختم کر کے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تم کو ہٹا کر کے، عقیدہ ختم نبوت سے تم کو دور کر کے وہ تمہارے ایمان کو سلب کر لیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، اپنے قرآن کو چھوڑ دو، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دو۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، دنیا کی طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں یہ سمجھتی ہیں اور ان کی کوششیں یہ ہیں کہ مسلمان اپنے اس عقیدے سے ہٹ جائیں۔ آج آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کی پختگی کی بات کریں، عقیدے کی پختگی کی بات کریں، اور تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، شام کے وقت میں مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آج جس زمانے میں اور جس ماحول میں ہم اور آپ وقت گزار رہے ہیں، اسی زمانے اور ماحول کے بارے میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، جس قرآن کو ماننے والے ہیں، جس نبی کے اوپر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہماری کتاب بھی سچی ہے، ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ مذہب بھی سچا ہے۔ آج دنیا والے آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ وہ کون سا مذہب ہے کہ جو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، وہ کون سا مذہب ہے جو پوری دنیا کا عالمی مذہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کون سا مذہب ہے جو ساری دنیا کا مذہب بن سکتا ہے۔ یہودی بھی میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں، عیسائی بھی میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں، سناتن دھرم والے بھی میدان میں قدم رکھے ہوئے ہیں، اور اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کو
چیلنج کیا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب 1400 سال پرانا مذہب ہے، تم جس مذہب کے ماننے والے ہو، اس مذہب کی ابتدا مکہ المکرمہ سے ہوئی ہے، اور آج ہمارا نوجوان بھی اس بات کو سچ سمجھتا ہے، ہمارے بوڑھے بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ڈیبیٹ پر لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور آ کر کے بات کرتے ہیں کہ مذہب اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ مسلمان کسی پرانے مذہب کو ماننے والے نہیں، کسی پرانی بنیاد کے اوپر مسلمان نہیں۔ آپ حضرات اس بات کے اوپر یقین رکھیے گا کہ آپ جس مذہب کو ماننے والے ہیں، آپ جس اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ جس قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ جس نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، جس نبی کو آپ نے آخری نبی تسلیم کیا ہے، تو وہ نبی بھی برحق ہے، وہ قرآنی کتاب بھی برحق ہے، وہ دین بھی برحق ہے۔ اور ہمارا چیلنج اور ہمارا دعویٰ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مذہب اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے کوئی مذہب نہیں تھا، مذہب اسلام کے بعد بھی کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ علماء کی موجودگی میں یہ بات میں بطور خاص کہنا چاہوں گا، اگر یہ بات قابل گرفت ہے تو اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے قدم بڑھائیں، اور اگر قابل گرفت نہیں تو پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ تم جس مذہب کو ماننے والے ہو، تم جس نبی کو ماننے والے ہو، جس قرآن کو ماننے والے ہو، تمہیں اپنے نبی پر اطمینان ہونا چاہیے، تمہیں اپنی کتاب پر اطمینان ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کی طاقتیں آ کر کے تم کو کہیں کہ تمہارا قرآن سچا نہیں، اگر دنیا کی طاقتیں آ کر کے کہیں کہ تمہارا نبی سچا نہیں، اگر دنیا کی طاقتیں آ کر کے کہیں کہ تم نیا مذہب مانتے ہو، نیا دین مانتے ہو، تو ایک مسلمان کے پاس اس دعوے کے اوپر دلیل ہونی چاہیے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں یہ مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، ہم جس دین کو مانتے ہیں یہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو دین دیا تھا وہ دین اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر دنیا کی ابتدا دوبارہ ہوئی ہے، ساری دنیا طوفان میں ڈوبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت نوح جس مذہب کو لے کر کے آئے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کو دنیا کا یہودی بھی مانتا ہے، جس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارا دعویٰ اور نظریہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ دین دین اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق جس مذہب کو لے کر کے آئے تھے وہ مذہب اسلام تھا۔ حضرت یعقوب جس دین کی تعلیم دیتے تھے وہ دین اسلام تھا۔ حضرت یوسف نے جس مذہب کی بات کی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام کے تمام انبیاء نے جس مذہب کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے، جس دین کی بات کی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اخیر میں امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ دے کر کے گئے ہیں، جو مذہب لے کر کے آئے ہیں، جس دین کی آپ نے تعلیم و تبلیغ کی ہے وہ دین بھی دین اسلام ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت موسیٰ کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت یوسف کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت یعقوب کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت ابراہیم کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لایا ہوا دین بھی دین اسلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ دین بھی دین اسلام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا بھی نظریہ ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کا بھی نظریہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بوڑھوں کا بھی نظریہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بچے اسی بات کے اوپر مطمئن ہو، یہ یقین ان کے دل و دماغ کے اندر مضبوط ہو کہ ہمارا مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اور ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہ مذہب سچا مذہب ہے۔ اگر دنیا کی طاقتیں اس مذہب کو جھٹلانے کی کوششیں کریں گی تو مذہب اسلام آج بھی اپنے پرانے چیلنجوں کے ساتھ، مذہب اسلام آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ
ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ مذہب اسلام کا مقابلہ کرے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے پر دلیلیں لے کر کے آؤ، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہم اپنے دعوے پر دلیلیں بیان کریں گے۔ یہ بات شاید ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پڑھا نہ ہو، یا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سنا نہ ہو، ان کو اجنبی معلوم ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذہب اسلام کیسے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب اسلام کیسے ہے۔ ان باتوں کو آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھتے چلے جائیے گا۔ قرآن کریم کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا، ان آیات میں یا تو لفظ مسلمین آئے گا یا ان آیات میں لفظ اسلام آئے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دین لے کر کے بھیجا تھا، آپ علماء سے پوچھئے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ دین کی بنیادیں تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ذات تنہا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے تو اس دنیا کے اندر فساد مزاج رکھنے والے افراد بھی موجود تھے، اس دنیا کے اندر صالحیت کا مزاج رکھنے والے افراد بھی موجود تھے، دنیا کے اندر ایسے افراد بھی تھے جن کے مزاج میں شر تھا، جن کے مزاج میں فساد تھا، دنیا کے اندر ایسے افراد بھی تھے کہ جن کے مزاج میں صالحیت اور نیکی تھی۔ اس کائنات کا سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیش آتا ہے۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کے سامنے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرو۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک لمبا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام حابیل ہے، ایک بیٹے کا نام قابیل ہے۔ حابیل نے بھی بارگاہ عزتی میں ایک قربانی پیش کی تھی، قابیل نے بھی ایک قربانی پیش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا، قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ حابیل اور قابیل میں اس بات کو لے کر کے آپسی اختلاف ہوتا ہے۔ قابیل کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس پر حابیل نے کہا تھا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ